السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذائیں کون سی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو کون کون سی غذائیں آپ نے پڑھی تھی؟ کھجور کے بارے میں مزید کچھ لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ کھجور کے کچھ فائدے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمیں فائدے زیادہ پتا ہوتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہو، اور اکثر لڑکیوں کو ہوتی، ان کے لیے مفید ہے۔ میگنیشیم جو ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انرجی پیدا کرتا ہے، حافظے کو اچھا کرتا ہے۔ پوٹاشیم جو بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن B3 یہ خون میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کی بیماریوں اور شریانوں میں مفید ہے۔ فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے کھجور میں، یہ بھی دل کی بیماریوں اور شریانوں کے سکڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پکی ہوئی تازہ کھجور میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے موقع پر فائدہ دیتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کو بڑھاتا ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال کینسر سے بھی بچاؤ کرتا ہے کیونکہ اس سے امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے۔ گردے کی پتھری سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ کھجور میں پیشاب آور اجزاء موجود ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا تھا؟ انار، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ مزید آپ نے پڑھا؟ جی السلام علیکم استاذہ، میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ریسرچ سٹارٹ کی تھی انار کے اوپر۔ میں نے کھانا بھی ڈھیر سارا شروع کر دیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چہرے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور فیس کا مجھے پرابلم تھا کہ میری فیس پہ اسکیلی بہت زیادہ تھی، تو میں نے وہ ایک ہی ویک میں نے اچھا خاصا کھایا اور مجھے فیل ہوا اس کا جو فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے انار کے چھلکوں کے بارے میں تھا کہ انار کے چھلکے اس کو جب پیس کے کھایا جائے تو شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی شوگر بھی کم ہوتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں آگے سے ہائی رسک جن کو شوگر کا ہوتا ہے ان میں بھی وہ رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ گڈ۔ اور استاذہ ایک اور چیز کہ کل جتنی بھی ہم نے غذائیں پڑھی، میرا تعلیم القرآن کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آئی ہیڈ ویری بیڈ پرابلم آف بیک ایک۔ اس میں مجھے اتنا شدید وہ پرابلم تھا کہ ڈاکٹرز نے مجھے سرجری ریکمینڈ کر دی تھی، لیکن تھرو آؤٹ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دن میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں قرآن کی آیات بھی ویسی چلتی ہیں، تو میرے لیے قرآن واز ڈاکٹر بیسکلی۔ اس پین سے پہلے مجھے کبھی آیت میں نے ایسی دیکھی نہیں جس میں غذاؤں کا ذکر ہو، تو جتنی غذائیں تھیں وہ ساری ایسی غذائیں تھیں جن سے میں منہ چڑھاتی ہوتی تھی، مجھے بہت الجھن ہوتی تھی کھانے سے۔ لیکن استاذہ میں نے میڈیسنز کم کر دی اور ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں جب ایڈ کیا تو مجھے 6 months وہ پرابلم رہا، لیکن 1 month لگا مجھے بالکل ٹھیک ہونے میں، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آج آئی ہیو نو اینی پرابلم، میرا HB لیول سب کچھ الحمدللہ فائن۔ الحمدللہ۔ جی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ انار کے بارے میں بولی۔ انار کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو اینٹی ایسڈ کا کام دیتے ہیں اور معدے کے السرز وغیرہ کے لیے اور ڈیوڈینل السرز میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہائپر ٹینشن میں مدد دیتا ہے، یعنی اس کے کیور میں مدد دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو شریانوں کے اندر اور خون کے اندر جو کولیسٹرول اور LDL وغیرہ ہے ان کو لوور کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ گڈ۔ اور کون سی غذا تھی؟ کدو۔ جی، کدو کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں الفا اور بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے، وٹامن E اور C پایا جاتا ہے، پوٹاشیم اور فائبر ہے، اور بڑی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ ہمارا امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، کینسر، آنکھوں کے موتی اور زکام وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کدو بھی نہیں کھاتے اور پسند نہیں کرتے، حالانکہ اس میں بہت فائدے ہیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت سے کدو سے محبت کرنے لگا جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھاتے دیکھا۔ پھر یہ ہے کہ کدو کے جو بیج ہیں ان میں زنک پایا جاتا ہے، سیلینیم اور آئرن بھی ہے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل اور شریانوں کے لیے مفید ہے، جلد کو صحت مند رکھتے ہیں اور کئی جلدی بیماریوں مثلا سورائسس وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ اس میں عام طور پر ہم دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں لیکن غذاؤں سے علاج نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو غذائیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں انہی کے اندر ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو سمجھیں اور ان غذاؤں کو استعمال کریں جو ہماری ضرورت ہے، اور ان سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. جی. کانسٹیپیشن کی اگر کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے اور جس میں کہتے ہیں نا آنتیں جو ہیں وہ بالکل چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سفید انار کے اوپر سفید زیرے کا ہی پاؤڈر ڈال کے کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے وہ 2 ٹائم کھایا، ایک دوپہر کے ٹائم اور رات کو، اور الحمدللہ اس کے 2 دفعہ کھانے سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی. ماشاءاللہ. جی. اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کریں. بیسیکلی جو ہماری باڈی کے اندر کینسر کاز ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آکسیڈیشن ہے، اور آکسیڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو فری ریڈیکل، وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکل کے آکسیجن ریڈیکلز بن جاتے ہیں جو کہ سیلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، جو ڈائریکٹلی جا کے ڈی این اے کو افیکٹ کرتے ہیں اور باڈی کے اندر جتنا بھی میٹابولزم ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں، جیسے ہم اچھی فوڈ نہیں کھاتے، ہم ڈائریکٹ سن لائٹ کے ساتھ اس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں جس طرح سے، جیسے اب آکسیجن لیئر ہے جو ہماری اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے. بیسیکلی آکسیڈنٹ پروسیس ہوتا ہے، اور جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ اس آکسیڈنٹ پروسیس کو روکتا ہے جس کی وجہ سے کینسر کاز نہیں ہوتا. اور جتنی بھی نیچرل فوڈز ہیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جتنی بھی فوڈ کا ذکر ہے، میں نے ان پہ اوور آل ایک رپورٹ سرچ کی تھی جس میں یہ انار ہے اور زیتون ہے اور جتنی بھی چیزیں، ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے اور ہم ان چیزوں کو نہیں کھاتے. شکریہ. جی. زیتون کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ یہ اگتا نہیں یا کھایا نہیں جاتا، اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رواج ہو گیا ہے، تو عموماً لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس میں، اور وہ اگر کہیں نظر بھی آئے یا کھانے کو ملے بھی تو وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے مزے کی چیز نہیں ہے. تو چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس کو مبارک درخت کہا گیا، اور کتنے کھانوں کو مبارک کہا گیا قرآن میں، اسی کو کہا گیا اور اسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو اس کو کوشش کر کے اپنی غذا میں شامل کریں. اور نہ صرف یہ کہ پھل بلکہ اس کے علاوہ اس کا تیل وغیرہ بھی. جی. آلیوز کے حوالے سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ایک تو جب آپ کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کا جب ناک بند ہو جاتا ہے تو آلیو آئل کو اگر آپ اپنے نوسٹرلز پہ لگائیں اور رات کو لگا کر سوئیں تو پھر آپ کا ناک بند نہیں ہوتا. اور کانسٹیپیشن کی جہاں تک بات ہے تو گرم دودھ کے اندر اگر آپ 1 ٹیبل اسپون آلیو آئل ڈال کے رات کو پی لیں تو بہت جلدی آپ کی کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی. انٹسٹائنس کے کینسرز وغیرہ میں اس سے تحفظ ہوتا ہے. جو قومیں اس آئل کو یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تازہ زیتون کے بارے میں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ زیتون کا جو تیل ہے اور اس کو اگر کھایا بھی جائے تو کمر سے لے کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے. اور ایک اور یہ چیز تھی، میں نے اس کے تیل کے بارے میں پڑھی تھی کہ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نور ہے اور اس کا استعمال بھی چہرے کو پر نور بناتا ہے. تو اس کے جو 2-3 ڈراپس اگر آپ لے کر اس کو فیس پر لگا دیں تو بالکل. اور اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے لگائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ بھی، اور یہ ایک مبارک درخت سے ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد جو کی روٹی کی بات تھی، جو کے اپنے فائدے ہیں. پھر گھی لگی روٹی، میدے پہ بھی کل بات ہوئی تھی. ریسرچ ہے کہ ریفائنڈ جو آٹا ہوتا ہے یعنی باریک پسا ہوا میدا، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس ریفائننگ کے پروسیس میں 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز اور پروٹین ضائع ہو جاتے ہیں. کیا ضائع ہوتا ہے اس میں؟ جب اس کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، باقی سب کچھ اس میں، اور بالکل آخری چیز میدے کی شکل میں. کسی نے سنا؟ جی. یہ نہیں سنا. 14 اہم وائٹامنس، 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز. 10 منرلز ضائع ہو جاتے ہیں. پھر کیا کھاتے ہیں آپ؟ پھر جان کہاں سے آئے گی؟ اور اس عمل کے بعد یہ لوگ آٹے کو انریچ کرنے کے لیے اس میں واپس کچھ وائٹامن ڈالتے ہیں، لیکن وہ صرف 4 ہیں. لیکن فائبر اور کچھ انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے لوز ہو جاتے ہیں، جن کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ایسے آٹے سے بنی اشیاء جب کھائی جاتی ہیں تو جسم میں بہت جلد ہضم ہو کر سمپل شوگرز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی معدے کے اندر ہی، جس کے نتیجے میں خون میں شوگر کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور پینکریاز کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس بڑی ہوئی شوگر کے مقابلے میں انسولین پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے کام سے عاجز یعنی وہ خراب ہونے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم سے ایک اور ہارمون نکلتا ہے جسے گلوکاگون کہا جاتا ہے.
اور یہ شوگر کی زیادتی اور کمی خون کے اندر مسلسل کئی بار ہوتی ہے، جس سے جسم کے دوسرے گلینڈز متاثر ہو جاتے ہیں جیسے ایڈرینل گلینڈز، اور ان کی کارکردگی متاثر ہونے سے سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اسی لیے ہم تھوڑی سی سٹریس اسی لیے کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے اوور سینسیٹیو کیوں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بھڑک اٹھتے ہیں اور یعنی انتہائی رویوں پہ آ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری فوڈ ہی تو ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے کھانوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ اتنی مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم سب کچھ جاننے کے باوجود نمبر 1 عمل نہیں کرتے، نمبر 2 یہ کہ نہ ہم اللہ کی عبادت کے قابل رہتے ہیں نہ بندوں کی خدمت کے قابل رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دوہرے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں. جب ہم میں قوت برداشت ہی نہیں، جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں، وہ مزاج ہی نہیں، تو پھر ہم اچھے عبادت گزار اور خدمت گار اور پھر دین کے مبلغ اور دائی کہاں سے بنیں گے؟ قرآن مجید میں جو بالکل ابتدائی احکامات دیے گئے سورۃ البقرہ میں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ طیب اور پاک کھانے کا ہے. جی. ایسا آٹا اور اسے بنی اشیاء کے استعمال سے جگر کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. ایک تو خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے، اور دوسرے بلیچنگ کے عمل میں جو استعمال ہونے والے ٹاکسک کیمیکلز ہیں. پھر ان اشیاء سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور کیونکہ خون میں شوگر کی زیادتی سے خون سٹکی ہو جاتا ہے. اسی طرح بلیچنگ ایجنٹس ہمارے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کے علاوہ مختلف کینسرز اور موٹاپے کی بیماری. جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈیزیزز کے، جن میں یعنی اس آٹے سے اور زیادہ گوشت کھانے سے اور شوگرز کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہارٹ ڈیزیز میں تقریباً ہر روز 1700 اموات ہوتی ہیں. ہر سال $1 ٹریلین شریانوں کی بیماریوں کے علاج میں صرف ہو جاتے ہیں. کینسرز کے حوالے سے ہر سال 1 ملین نئے مریضوں کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے. ہر سال 6 لاکھ افراد اس کینسر سے مر جاتے ہیں. ہر سال $6.5 بلین اس کینسر کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہر سال 246 ملین نئے شوگر کے مریض سامنے آتے ہیں، اور ہر سال $174 بلین شوگر کے مریضوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. اوبیسٹی میں دنیا کے 1.6 بلین افراد اوبیسٹی کا شکار ہیں. ہر سال 400 ملین سے زائد افراد $93 بلین موٹاپے کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر سال 2.6 ملین اموات موٹاپے یا اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ڈائٹس جو ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، اور ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس ایج سے آپ نہیں کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو یا اپنے نفس کو یا ذائقوں کو، تو پھر آگے جا کر اور زیادہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں. جی. جب میں 13 ایئرز اولڈ تھی تو میری اپنے انٹسٹائن کی سرجری ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں انٹسٹائن ابسٹرکشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنتوں کے اندر گرہ بن جاتی ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویسٹ نکل نہیں رہا ہوتا کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی. اور پھر اس میں جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ یہی ہے کہ میدے کا جو زیادہ یوز ہے اس کی وجہ سے آپ کا انٹسٹائن کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور پھر اس میں گرہ بن گئی تھی میرے، اور پھر وہ کافی زیادہ پورشن میرے انٹسٹائن کا کاٹا گیا تھا، اور پھر اس کو جوڑا گیا تھا کیونکہ پورا ایریا وہ والا کلیپس کر گیا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میدا بالکل نہیں کھانا، جس سے ابھی تک میں اس طرح نہیں پرہیز کرتی جس طرح مجھے کرنا چاہیے. مگر پھر بھی یہ جو انسٹنٹ نوڈلز ملتے ہیں، ان نوڈلز میں تو ایسی گریس شامل کی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ چپک جاتی ہے آنتوں سے، اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ 1 ہفتہ لگتا ہے اس اسٹف کو باہر آنے میں. اس طرح وہ آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نیچرل نوڈلز دیکھیں جو گھر میں بنتی ہیں تو وہ اتنی دیر تک اس حالت میں نہیں رہتی، وہ فوراً جڑنے لگتی. جی. کیا ان سب کو الٹرنیٹ نہیں بتایا جا سکتے کوئی؟ آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں جو ہیں جیسے مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، اس طرح کی را سبزیاں جو ہیں، اگر آپ صبح صرف کاٹ کے تھوڑی سی اپنے ڈبے میں ڈال کے لے آئیں، دوپہر میں بہترین سنیک ہو سکتا ہے. کوئی ضروری ہے کہ میدا ہی کھائیں آپ دوپہر کو؟ ایسا گھر سے لائی جا سکتی، جیسے کھجور لے آئیں، بادام رکھ کے لے آئیں، اس طرح چنے لے لیں، کوئی بھی کھیرا لے آئیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں. انشاءاللہ. جی آپ کچھ کریں. بچوں کے ساتھ جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو چپ کرانے کے لیے یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی یا خود پارٹیسپیٹ کرنے کے بجائے
ماؤں کے بڑے بڑے بیگز میں بس صرف یہی چیزیں بھری ہوتی ہیں، بسکٹس پہ بسکٹ. حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو آج کل جتنے بھی یہ بسکٹس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے سوائے شوگر اور میدے کے علاوہ تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی نیوٹریشن نہیں ہے. اور میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وقت بچانے کے لیے کہہ لیں یا جو بھی میرا ایک ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ روٹی کھائیں، بریڈ بھی کھائی جا سکتی ہے، جلدی سے کھا لیں. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہو گئی اس سے مجھے. اور ظاہر ہے ہمارے ساری باقی بھی جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ بیکنگ بھی کریں تو میدا یوز کریں، ہر چیز میں میدا میدا میدا. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہوگی. اس سیلیاک ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ آپ کے کھانے کی کوئی نیوٹریشن بھی ابزارب نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کا ویسٹ جو ایکسکریٹ بھی ہو گیا، پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ نے پیٹ بھر لیا، ہر ٹائم پہ آپ نے پیٹ بھر لیا، لیکن آپ کو وہ جو کھانے کی نیوٹریشن ہے وہ انٹسٹائنز اپنا کام ہی نہیں کر رہی، ابزارب ہی نہیں کر رہی. اور گلوٹن انٹالرنس بھی اس کو بولتے ہیں اور سیلیاک ڈیزیز بھی ہوتی ہے. اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ ویٹ ساری زندگی کھا ہی نہیں سکتے، اس کو چکھ بھی نہیں سکتے. اور جب ویٹ آپ چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اتنے اس کے اندر جو وائٹامنز اور منرلز اور ان سب چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جہاں پہ ہر چیز ویٹ سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس پہ قائم رہنا ایک مسلسل جہاد ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال کے آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں. تو ابھی اس چیز سے باز آ جائیں تو بہتر ہے کہ یہ نان اور یہ جتنی بھی چیزیں میدے سے بنتی ہیں ان کو چھوڑیں، چاہے یہ جتنی مرضی ڈیلیشس ہو، لیکن یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. جی فضل، میں 2 چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی میدے کی تو مجھے اپنی ایک بہت ہی بے حد اسٹوپیڈیٹی یاد آ گئی جو میں کرتی تھی. مجھے انسٹنٹ نوڈلز، پاستا، یہ سب کا بہت شوق ہے. when I used to live in ازبیکستان تو وہاں پہ جو میرے فرینڈس تھے وہ سب اس نوڈلز کو را کھاتے تھے، بس اس کے اوپر مسالہ ڈال کے پیکٹ میں اسے کھاتے تھے. تو میں ایک بار گھر آئی، میری ماں کو کہا کہ ماں مجھے را نوڈلز کھائیں. تو میری ماں مجھے عجیب سی دیکھنے کی کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ نہیں، میرے سارے فرینڈس کھاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کھاتی ہوں اسکول میں، تو میں بھی اپنے ساتھ اسکول لے کے جاؤں گی. ماما نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہ، لیکن میں پھر بھی اپنی بات منوا لی تھی. جو بھی ہمارے فیملی میں سے کوئی آتا تھا ازبیکستان تو وہ دیکھتے تھے کہ میں ایسے کھاتی ہوں، مجھے کہتے تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا یہ وہ. میں کہتی کہ نہیں، مجھے عادت ہو گئی ہے. مجھے عادت ہو گئی تھی اس کی کہ میرے پیٹ خراب نہیں ہوتی تھی، مجھے الٹا کانسٹیپیشن ہو جاتا تھا. اینڈ آئی اسٹل سفر فرام کانسٹیپیشن. ابھی میں ریئلائز کرتی ہوں کہ شاید ہی اسی کی وجہ سے. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ کس حد تک اسٹوپیڈیٹی ہے اور کبھی کبھی موم ڈیڈ کی بات ماننی چاہیے، ضرور ماننی چاہیے. جو دوسری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ازبیکستان میں ابھی لائک فار دا پاسٹ 5-6 years وائٹ بریڈ وہاں پہ آیا ہے اوپنلی. ان اے سینس پہلے اتنا کامن نہیں تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں دے ایٹ براؤن بریڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ایون ناؤ دیر از وائٹ بریڈ. وہ لوگ باقاعدہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں، ان کو وائٹ بریڈ پسند ہی نہیں. اینڈ دے ول بی ایلڈرلی پیپل بٹ دے ول بی سو ہیلدی ماشاء اللہ. اور ہمارے لوگ کی زیادہ تر فار کی آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے، ان کی ایلڈر لوگ کی فار کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی الٹی قریبی کی خراب ہوتی ہے. But the elderly people, they are very healthy. And this might be a reason کہ وہ میدا نہیں کھاتے، وہ واٹر بھی اتنا کچھ خاص نہیں پیتے، وہ گرین ٹی زیادہ تر پیتے. وہ جی استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی ان ساری چیزوں سے میں گزری ہوں کہ جب سے میں نے جینا مرنا پڑھنا شروع کیا اور کورس کو جوائن کیا، اس سے پہلے ایون کہ قضا روزے بھی میرے لیے بہت مشکل تھے کیونکہ میں بیچ میں اسنیکس لینے کی عادی تھی. تو میں نے روزے رکھنا شروع کیے، اس سے میری کچھ ہیبٹ چینج ہوئی. پھر اس کے بعد جب ہم نے مزید چیزوں کے بارے میں پڑھا تو میں نے اپنا کھانا بہت کنٹرولڈ کر دیا. اس سے میری ایفیشنسی کافی بڑی، جیسے میں کل شیئر کر رہی تھی کہ اس سے کام کرنے کی صلاحیت اور وقت میں برکت پیدا ہوگی اور میں بالکل تھکتی نہیں تھی. اور ایک اور چیز کہ مجھے لگا کہ میری میموری جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ میں یہ فیل کرتی تھی کہ کھانے کے بعد میں کافی دیر تک بہت ہیوی فیل کرتی ہوں. اور استاذہ 4 days پہلے میری بیٹی کی فرمائش کے اوپر میرے ہسبینڈ پیتزا لے کے آئے. میدے کا تو ہم نے کل پڑھا ہے نا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہت عرصے بعد اس نے فرمائش کی تو ہم لے کے آئے. وہ میں نے کھایا. اب اس میں چیز بھی کافی تھا، وہ تھوڑا ہیوی بھی تھا، اور مزے کا چونکہ ہوتا ہے تو بندہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ، بلکہ وہ ویسے بھی تھوڑا بھی کھائیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا. آپ یقین کریں استاذہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی بہت مانگی اور پھر میرے رب نے مجھے معاف بھی کیا، میں نے اس کو فیل بھی کیا، لیکن وہ اتنی اذیت میں نے اٹھائی. میرے اوپر ایسی غنودگی تھی کہ آئی جسٹ وینٹ ان ٹو دا بیڈ کہ میں ½ an hour تک ریسٹ کرتی ہوں، پھر میں فریش ہو جاؤں گی، میں اٹھوں گی.
میں تقریباً رات کے 2-2:30 بجے تک بیڈ پہ رہی، میں اٹھ نہیں سکی، مجھے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، میرے اوپر اتنی اذیت کے وہ لمحے گزرے، لیکن آخر کار پھر دعا کر کر کے استغفر اللہ پڑھا، لا حول ولا قوت، اور وہ ساری تدبیریں اور شیطان سے مخاطب ہونا اور وہ سب کچھ، لیکن بہرحال بڑی دیر کر کے پھر میں اٹھی اور میں نے اس وقت عشاء پڑھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ صرف وہ کھانا جو کسی طرح بھی سنت سے ثابت نہیں تھا، جبکہ ہم اس وقت پڑھ بھی رہے اور عمل بھی کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد میں سب بچیوں کو بھی ٹپس بتا رہی تھی کہ دیکھو میں یہ کر رہی ہوں، میں نبیس پیتی ہوں، صبح میں نے شہد اور پانی شروع کر دیا ہے. میں سب سے پہلے فلو کیچ کرتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا، اور یہ 4 دن پہلے پیزا کھایا، اور استاذہ اس کے 1 دن بعد مجھے فلو ہوا، لیکن یہ اتنی جلدی اس نے مجھے سکھا دیا کہ جب آپ سنت طریقوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل. بولیے. اگر وہ ریسیپیز جو کل وہ کہہ رہی تھیں جیسے بیکنگ میں یوز کرتی ہیں آٹا چکی یہ میں چاہ رہی تھی کہ آلٹرنیٹ طریقے دیے جائیں تاکہ کیونکہ پھر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ چھوڑے تو پھر کریں کیا. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا نعم البدل کیا ہو. آلو بھی پروسیسڈ ملتا ہے کیونکہ کوئی کھاتا نہیں تو مارکیٹ ہی نہیں ہے. جی استاذہ، یہ ابھی پیزا کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ جب مجھے پرابلم تھا یہ، تو جب آئیڈینٹیفائی ہوا یہ پرابلم، تو اس ٹائم مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اندر کوئی ایسا نیوٹرینٹ ہے ہی نہیں آپ سٹینڈ کر سکیں. اور 6 months جو میرے گزرے، آئی واز unable ٹو واک، ایون آئی واز unable ٹو اسٹینڈ. تو مجھے اس وقت فیل ہو رہا تھا اچھا خاصا کہ میں 10 years جو میں نے، جو کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں رج کے پیزا کھایا، اور اس چیز کا مجھے احساس اتنے برے طریقے سے ہوا. لیکن استاذہ اس کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا کہ آلدو میں ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے جس طریقے سے میرا ڈپریشن بھی دور ہو رہا تھا اور میرا ایک قسم کا ڈائٹ پلان بھی بن رہا تھا، میں نے ایک چیز فیل کی کہ جب میں نے وہ فریش چیزیں کھانا شروع کی جس طرح انار، اب میرے منہ میں وہ ان چیزوں کا ایسا ٹیسٹ ہے کہ اب میں دوسری چیزوں کو دیکھتی بھی نہیں ہوں. الحمدللہ ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پیزا نہیں کھایا، میں نے کوک نہیں پی، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا. لیکن استاذہ میں ایک چیز بار بار ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں سے اتنا اوائڈ کیا جائے، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کے اندر اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایٹ ٹائمز وہ اسٹینڈ کر سکے. تو میرا ایک بہت برا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے میرا قرآن کی اسٹڈیز بھی جو ہے بہت زیادہ اسپوائل ہوئی. تو بہت سے لوگوں کی متاثر ہوتی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، کسی قابل نہیں رہتے. چلیے آخری حصے پر بھی غور کریں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اول، آخر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب اطاعت کی بات آتی ہے، کسی سنت پر عمل کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اچھا باقی سب لوگ شروع ہو گئے یا نہیں، کوئی اور ابھی رہتا ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ صحیح. ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں ہم. آگے بڑھ کر مثال نہیں قائم کرتے، اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو میں بھی کر لوں گی. تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہمیں سامنے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا تھی. جب ہم کوئی چیز چھوڑتے بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی چھوڑتے ہیں کہ سنت کی وجہ سے، سنت کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، یا اس کا آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ یا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں تو پھر اس کے بعد. تو اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ بغیر آزمائے ہمیں سیدھا کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. چلیے ہم خوراک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر غور کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی جو روٹی کھائی، اس میں جو کی روٹی ہے، تندوری روٹی ہے، گھی لگی روٹی ہے، لیکن اس میں میدے کی روٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھلنی دیکھی بھی نہیں کہ جس سے آٹا چھانا جائے، نہ گندم کا اور نہ ہی جو کا. جو کو بھی پھونک مار کے اڑا کے باقی پکا لیا کرتے تھے. پھر ہے زیتون کے ساتھ روٹی کھانا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، یعنی روٹی کو زیتون میں بھگو کے کھا لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے، یعنی 2 دفعہ نہیں کھاتے تھے روٹی، 1 میل.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں گوشت بھی تھا، دستی کا گوشت. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا. آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی. دستی ہوتا ہے آگے کے، جیسے بکری کے 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، تو آگے کے جو لیگز ہوتی ہیں. آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بائٹ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تکرار کی. تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی. ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں یا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں؟ اچھی گفتگو کریں، کام کی گفتگو کریں، کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کاٹا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کاٹ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکڑائی اور انہوں نے تناول فرمائی. اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. انہوں نے وہ بھی آپ کو دی، آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا. فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی. آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا اور تھوڑا باقی ہو، جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہوا. پھر پوشت کا گوشت. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے. پسلی کا گوشت، چانپے جن کو بولتے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. یعنی گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا سوائے اونٹ کے پائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے، یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے. بھنا ہوا گوشت. بھنے ہوئے گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. سورۃ ہود 69. بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بکری کے علاوہ بچڑے کا گوشت بھی، بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا. اس میں 2 چیزیں، ایک تو بچڑے کا گوشت، دوسرے بھنا ہوا گوشت. سوکھا گوشت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے. اس میں سوکھے گوشت سے مراد یہ کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یا اکٹھا ذبح کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے تھے. آپ میں سے کسی نے کھایا ہو گوشت؟ جی ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. گورخر کا گوشت. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے. ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے. ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے یعنی احرام کی حالت میں تھے. انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی. ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، خود بھی کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن پھر نادم ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا، آپ کو پیش بس کیا گیا. تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. مرغی کا گوشت. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا. خرگوش کا گوشت. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا. میں نے ایک خرگوش شکار کیا، پھر میں نے اسے بھون لیا. تو ابو طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا. مچھلی.
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اتنی بڑی بلا، کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، لحمًا طريًّا۔ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا وہ رزق اخرجہ اللہ لکم فہل معکم من لحمہ شیئا فتطعمون، وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ صحابہ چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام امبر تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا، ایک تو ہے کہ اس کو ڈرائی کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پہ بھون کے کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سالن پکانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے؟ عرض کیا دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے۔ سرکہ بہترین سالن ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں۔ آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی، پھر فرماتے ہیں بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اس بات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ اولیو آئل یا سرکہ سالن بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کو سالن کہا جا سکتا ہے۔ لیبنیز ریسٹورینٹس میں اسٹارٹرز یا ایون ایز مین کورس آپ کو یہ دیتے ہیں، اولیو آئل ہوتا ہے اور ونیگر ہوتا ہے اور ساتھ میں نمک مرچ ہوتی ہے، بہت ساری فریش سبزی ہوتی ہے، آپ خود ڈبو کے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ سالن بس پکایا نہ جائے جب تک، یا کوئی سبزی یا گوشت یا کوئی بھی چیز اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا، یعنی باقاعدہ ایک خاص طریقے سے اس کے سارے اجزاء جب تک ختم نہ کر دیے جائیں اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں بنتا، مزے کا نہیں بنتا۔ عربوں میں یہ بہت کامن ہے۔ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں ان کے ساتھ ایک عرب تھے، ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آئے ناشتہ کرتے ہیں، تو روٹی تھی اور ساتھ میں یہ زیتون کا تیل اور اس کے اندر تھائم زعتر جو ہوتا ہے، تو اس کو ڈبوڑو کھایا تو ان کو اتنا اچھا لگا، تو پھر وہ اب لاتے ہیں گھر میں اور ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں ناشتے میں، بہت اچھا لگتا ہے وہ۔ بالکل، اور کتنا جلدی کام ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی تھوڑا سا تیل الٹائیں، تھوڑا سا زعتر اس میں ڈالیں اور روٹی لگا کے کھا لیں۔ ڈائٹیٹکس کی ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کھانا جتنا مرضی پکا لیا جائے تب تک نہ کھایا جائے جب تک اس کے سارے نیوٹرینٹس نہیں مر جاتے۔ اور دوسری بات، ابھی یہ چکن کی بات آئی کہ مرغی کا سالن، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے پڑھ تو لیا کہ مرغی کا سالن کھانا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ مرغی ہم کھا کون سی رہے ہیں۔ اس زمانے میں دیسی مرغیاں تھیں، لیکن اب میں تھوڑی سی ایکسپیرینس ایک بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے گاڑی روک کر ہمیں جہاں پر یہ گوشت بکتا ہے وہاں پر مرغیوں کا تھوڑا سا ایک نظارہ کرایا، اور انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر اس کو واچ کریں، اور واقعی میں واقعی دیکھ رہی تھی کہ وہ کبھی ایک کے اوپر گرتی ہے، پھر دوسری تیسرے کے اوپر گرتی ہے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کا بھی یہی حال ہے، کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے۔ تو آج کل یہی حال ہے کہ ایک تو ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ بیسکلی یہ تو میں نے شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ الہدا میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں۔ پیچھے سے لے کر آئے ہیں جو ڈائگنوز اللہ کے فضل سے یہاں ہو گیا قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ جی، چکن جو ہے وہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے، تقریباً ہر گھر میں روز ہی بن رہی ہوتی ہے، اور جس دن آپ نے بتایا اس دن میں گھر گئی تو ماشاءاللہ سے پکی ہوئی تھی، اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا۔ تو میں اتنی اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ کیا آلٹرنیٹ، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یہ فوڈ ہے تو دے سیڈ پتہ ہے ہمیں، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کے دے سیڈ کہ یہاں پہ نہیں ہوتی، وہ کہیں اور ہوتا ہے، تو وی ڈونٹ نو ایون کہ کہاں سے یہ آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ پتہ تو کرنا ہی چاہیے نا کہ نہیں، جہاں سے آپ لیتے ہیں اس سے پوچھے کہ کہاں سے لاتے ہو، پھر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کیا اتنا مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق کچھ بھی مشکل نہیں، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے بھی، کیونکہ کسی نے لکھا کہ کچھ دن پہلے مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو پگ کے فیٹ سے بنی خوراک کھلائی جا رہی ہے، اگر ایسا ہے تو کیا مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں؟ اس کا حل تو بتائیں کہ کیا کریں۔ سارے حل میرے پاس تھوڑی ہیں، آپ بھی تو کچھ کریں۔ کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں؟ میں تو نہیں کہا حرام کر لیں، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحقیق ضروری ہے
کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی، اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے، آپ کہاں سے خرید رہے ہیں، پہلا سٹیپ ان سے معلوم کریں ہول سیلر کون ہے، ان کے کس جگہ سے آتی ہیں، نہیں پتا تو پتا کروا لیں، وہاں چلے جائیں، تحقیق کریں، اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح غذا کھلائی جا رہی ہے، اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں. یس میں تو نہیں کھاتی. جی میں انہیں کہتی ہوں مجھے چائے کا کپ دے دیں، میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہی. میں صاف بتا دیتی ہوں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی، مجھے منع ہے، کیونکہ بہت عرصہ میں لوگوں کا لحاظ کر کے الٹی پلٹی چیزیں کھاتی نہیں ہوں، اور اس کا مجھے نقصان سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح. اللہ نے سمجھا دیا، کیونکہ پہلے ہوش نہیں آئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ہر چیز پہ خلل آنے لگ گیا ہے تو اس کے بعد میں اپنے ساتھ بھی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہوں، اور اسی طرح محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی. کہ ایسی محبت نہیں چاہیے، نہ ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے نا. جس دن میں نے یہ پڑھایا اسی دن شام کو میں کہیں انوائٹڈ تھی، تو چکن سوپ تھا، دیکھنے میں اس کی جو خوشبو اٹھ رہی تھی اور جو اس کا ٹیکسچر اور سب کچھ، انہوں نے میرے پیالے میں بھی ڈال دی. پھر مجھے خیال ہے اس میں تو چکن ہے، میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم یہ چکن کہاں سے آیا. اگر یہاں میں اس کو پی لوں اور کل کلاس میں جا کے لیکچر دوں تو میری بات کا اثر کس پہ ہوگا؟ سب پیتے رہے، کھاتے رہے. میں نے صبح کا ناشتہ کیا تو مجھے سارا دن کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا، اور شدید بھوک میں تھی میں، اور کھانے کی خوشبوئیں اور سب کچھ اٹھ رہا تھا میرے سامنے، لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ نہیں مجھے چاہیے، شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نا. تو الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے فش دی اور میں نے کھا لی. نہ ہوتی تو بھی میں اٹھاتی. میں اب یہ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے یا کوئی ایسا سنیک رکھ لیتی ہوں، راستے میں جاتے ہوئے کھا لیتی ہوں کہ وہاں میں بھوک سے بے ہوش نہ ہونے لگوں، کیونکہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ روٹین میں بہت شدید خلل آ جاتا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ میں اپنی بات کری آپ کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا، ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے 1 مہینے سے ایک نوالا بھی روٹی نہیں کھائی تو مانیں گے آپ؟ زندہ ہوں نا، بیٹھی ہوں آپ کے سامنے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی منع ہے، لیکن نہیں کھائی. جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے. شروع میں 1-2 دن تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. نہیں میں کھا رہی، کیونکہ جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے، تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی مرغی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابو نے ایک مشین لائی ہے، اس میں سے اوزان کرتے ہیں مرغی کو، اور ایک کیمیکل نکلتا ہے، اگر ہم اس کو آگ پہ بھی جلائیں تو وہ کیمیکل جلتا بھی نہیں ہے. وہ تو جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیسے ڈیزالو ہوتا تو ہوگا؟ ڈائجسٹ کہاں سے ہوگا؟ وہ شریانوں میں ہی جمے گی چیزیں اور مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہی بنے گی. چلیے ہم سنت پڑھ رہے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے سرکے سے محبت ہو گئی. یعنی جب آپ نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے، مجھے سرکے سے محبت ہو گئی. طلحہ کہتے ہیں میں نے بھی جابر سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی. ہم میں سے کس کو ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں. ہم بس کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جا کے سرکے سے روٹی کھاتا ہے. سرکہ بھی سنتھیٹک ہے. جی It's not good for the throat. So if you could tell something on that کہ اس میں اب یہ ہے کہ سرکہ جیسے نا ہلکا سا اگر ڈپ لیا ہے یا شہد میں ملا کر اگر آپ اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں یا کسی اور چیز کے زیتون کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا. اور جیسے روٹی لگانی ہے نا تو وہ اس کے اندر کچھ بنانا نہیں بلکہ ہلکا سا ڈپ ہی کرنا ہے، تو روٹی کا ٹکڑا ہوگا تھوڑا سا ڈپ ہوگا تو پھر وہ گلے کو کچھ بھی نہیں کہتا انشاءاللہ. لیکن جو اس وقت کا سرکہ تھا is it the same سرکہ that we get now؟ ابھی اس طرح تو نہیں ہے، لیکن آرگینک اور دونوں ہی ملتے ہیں. سنتھیٹک نہ لیں، اگر یہاں دیسی سرکہ ملتا ہے تو اس کا استعمال کر لیں. ایپل ونیگر، جی ہاں بالکل. سیلڈ وغیرہ میں اگر ڈال کے کھائیں تو اس میں یعنی کہ کچی سبزی بھی آپ کو مشکل نہیں کرتی، نمک سے بھی کم ہو جاتی ہے اس کی. بالکل کسی بھی کھٹی چیز میں جب نمک ڈال دیا جاتا ہے نا تو الکلائن کا کام کرتا ہے، ایسڈ کم ہو جاتا ہے اس کا. انگوری سرکہ یا سیب کا سرکہ جسے یعنی فروٹ ونیگر ہے،
وہ لینا چاہیے. جو وائٹ سنتھیٹک ونیگر ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, وہ نقصان دہ ہے. جی, اس سے تو صفائی وغیرہ اچھی رہتی ہے. بالکل. اور یہ فروٹ ونیگر جو ہے نا, یہ ڈیٹوز ایک کمپنی ہے, ان کا بہت اچھا ہے یہ سرکہ. ٹھیک ہے. ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے, پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں, البتہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا وہ لاؤ. فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں, سالن کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی. مکھن. سلیم بن عامر نے بسر کے 2 بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی. آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے. اب بھی بعض لوگ کھجور کی گٹے نکال کے اس کے اندر مکھن ڈال لیتے ہیں. پنیر اور گھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حفیظ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر, گھی اور گو ہدیہ بھیجا. آپ نے پنیر اور گھی میں سے تناول فرمایا, یعنی لے لیا, لیکن گو پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پیش کیا گیا. آپ نے چھری منگوائی, بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا اور پھر آبویسلی اسے کھایا. سرید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت. سمرہ بن جندب کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ظہر تک اسے لوگ کھاتے رہے. ایک قوم کھاتی, وہ چلی جاتی, دوسری آ جاتی, یہ سلسلہ چلتا رہا. کسی آدمی نے ان سے پوچھا کیا اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں بڑھ رہا مگر وہاں سے, اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے اس میں. دلیا. انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم نے ایک مد جو لے کر ان کو کوٹا, ان کا خطیفہ یعنی ان کو دودھ میں ملا کے پکایا. ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے اس پر سے گھی نچوڑا, پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حلوہ. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے, کچھ دیر ٹھہرے, میرے والد نے آپ کو کھانا پیش کیا, انہوں نے کھایا. انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کھانا ایک خاص قسم کا کھانا جو کھجور, پنیر, گھی وغیرہ کا مرکب تھا وہ لایا گیا. پھر مشروب وہ لائے جو آپ نے نوش فرمایا, یعنی وہ جو حلوہ تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ جو کا آٹا, کھجور کا میٹھا اور پنیر اور گھی اس میں ڈلا ہوا تھا. اب اس میں بھی دیکھیں ساری چیزیں کتنی ہیلدی ہیں, میدا اور چینی اور اس کا نہیں بنا ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا وہ حیض ہے. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھایا. آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا, یعنی روزہ کھول لیا, نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے. حضرت صفیہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو دعوت ولیمہ میں کھجور, پنیر اور گھی کا حلوہ تھا. پھر عصیدہ. لقید بن صبرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نہ ملے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں کھجوریں کھلائیں, گھی اور آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا. میٹھی چیزیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا. بچا ہوا کھانا, کھرچن وغیرہ جو ہوتی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بہت مرغوب تھا جو پتیلے میں نیچے بچ جاتا تھا. کبھی آپ نے کھرچن کھائی؟ مشروبات. انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں, شہد, نبیذ, پانی اور دودھ پلایا. حضرت انس آپ کے خادم تھے تو کہتے ہیں کہ اس پیالے میں نے آپ کو مختلف چیزیں پلائی ہیں. ٹھنڈے میٹھے شربت. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشروب وہ ہوتا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا, برف نہیں ہوتی تھی اس دور میں. دودھ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے, ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے, اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے, لیکن آج کل کے بچے ان کو دودھ سے اسمیل آتی. ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہیں, آتی بھی ہے, لیکن اس اسمیل کو دور کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ الائچی ڈال لیں, اگر اس کی بھی اسمیل اچھی نہ لگے تو کیا ڈالیں؟
سونف ڈال لیں. اگر وہ بھی پسند نہ ہو تو کیا ڈالیں؟ شہد. اچھا، اور چاکلیٹ ملک وہ ایڈ کر لیں، پھر پی لیں گے سب. عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں، جو فروٹ ان کو پسند ہو، جیسے کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. دودھ فطرت ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ. سفر میں دودھ پینا. برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا. ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا. دودھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو پلایا. پھر یہ کہ رات کے وقت دودھ پینا. اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے، اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نیند لاتے ہیں. مقداد کہتے ہیں کہ میں میرے 2 ساتھی آئے اور فاقوں کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بصارت کمزور ہو گئی تھی. یعنی اتنی بھوک ہم نے کاٹی تھی کہ نہ ہمیں صحیح سنائی دیتا تھا اور نہ دکھائی. ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا، یعنی ان کے اپنے پاس نہیں ہوگا کچھ. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے. وہاں 3 بکریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ نکالو. پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا دودھ پیتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا، جاگنے والا سن لیتا. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے اور اسے پیتے. یعنی آخری چیز دودھ ہوتی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.